مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا، مثال اس کی جو اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، کمثل ریح، اس ہوا جیسی مثال ہے، فیہا سر، جس میں پالا ہو، یعنی برفانی ہوا جو سخت ٹھنڈی ہوتی ہے، اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم، وہ ایک ایسی قوم کی کھیتی پر پڑی جو خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے، فأہلکتہ، تو اسے بالکل مار گئی، اس ہوا نے اسے بالکل ہلاک کر دیا۔ مفسرین کا قول یہ ہے کہ اس سے یہودیوں کا وہ خرچ مراد ہے جو اپنے علماء اور اپنے سرداروں پہ کرتے تھے۔ اسی طرح جو کفار اپنے دین کی ترویج و اشاعت میں خرچہ کرتے ہیں، اسی طرح جو ریاکار دکھلاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، ان سب کے لیے یہ بیان کیا گیا کہ آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ جہاں تک ریاکار کا تعلق ہے، اسے آخرت سے کوئی غرض نہیں ہوتی، وہ اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ نہیں کرتا، بلکہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ دکھاوا ہو جائے اور لوگ میری واہ واہ کریں۔ تو ایسے عمل کا آخرت میں کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اور جہاں تک کافر کا تعلق ہے، تو چونکہ اس کا عقیدہ درست نہیں، وہ کافر ہے، لہذا اگر اس نے آخرت کے لیے کوئی کام کیا، اول تو کافر آخرت کو مانتے نہیں، لیکن یہودی، عیسائی اور بعض کافر آخرت کو مانتے ہیں، تو انہوں نے آخرت کے لیے کوئی اچھا کام بھی کیا، تو چونکہ یہ کافر ہیں اس لیے انہیں کچھ نفع حاصل نہ ہوگا اور ان کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ وما ظلمهم اللہ ولکن انفسهم یظلمون، اللہ نے ان پر ظلم نہ کیا، ہاں وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم، اے ایمان والوں غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، لا یألونکم خبالا، وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کرتے۔ غیروں سے مراد ہے کافر۔ بعض مسلمان یہودیوں سے رشتہ داری رکھتے تھے، بعض دوستی رکھتے تھے، اور بعض یہودیوں کے پڑوسی تھے۔ تو دوستی کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے یا پڑوسی ہونے کی وجہ سے وہ تعلقات رکھتے تھے اور میل جول رکھتے تھے، انہیں اس آیت کریمہ میں اس سے منع کیا گیا۔ اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ کفار سے دوستی اور محبت کرنا اور انہیں اپنا رازدار بنانا یہ ناجائز اور ممنوع ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم، اے ایمان والوں غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، یعنی کافروں سے دوستی نہ کرو، محبت نہ رکھو اور انہیں اپنا رازدار نہ بناؤ۔ لا یألونکم خبالا، وہ تمہیں برباد کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتے، وہ تمہاری برائی میں کوئی کمی نہیں کرتے، انہیں تو موقع چاہیے۔ ودوا ما عنتم، ان کی آرزو ہے جتنی تکلیفیں تمہیں پہنچیں، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں مشقتیں پہنچیں، وہ تمہارے دکھ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کی دشمنی ان کی باتوں سے جھلک اٹھی ہے، ان کے منہ سے ان کی دشمنی ظاہر ہو گئی ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور وہ دشمنی جو سینے میں چھپائے ہیں وہ زیادہ بڑی ہے۔ یعنی اے مسلمانوں، بعض اوقات ان کے منہ سے ایسے جملے نکلتے ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تم سے بغض رکھتے ہیں، لیکن جو نفرت ان کے سینوں میں ہے اور یہ چھپائے ہوئے ہیں وہ بہت زیادہ ہے، جس کا وہ اظہار نہیں کرتے۔
قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ہم نے نشانیاں تمہیں کھول کر سنا دی، اگر تمہیں عقل ہو تو ان کافروں سے دوستی نہ کرو۔ ہا انتم اولائی تحبونہم، سنتے ہو یہ جو تم ہو، تم تو انہیں چاہتے ہو، رشتہ داری، دوستی وغیرہ تعلقات کی بنا پر، پڑوسی ہونے کی وجہ سے، ولا یحبونکم، اور وہ تمہیں نہیں چاہتے، وہ دینی مخالفت کی وجہ سے تم سے دشمنی رکھتے ہیں۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، اور حال یہ ہے کہ تم سب کتابوں پر ایمان لاتے ہو اور وہ تمہاری کتاب پر ایمان نہیں رکھتے۔ کتنا پیارا انداز ہے کہ اے مسلمانوں، تم اپنی سادگی کی وجہ سے، رشتہ داری، دوستی اور پڑوسی ہونے کی وجہ سے ان سے تعلقات رکھتے ہو، دوستیاں کرتے ہو، محبت رکھتے ہو، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھتے ہو، حالانکہ یہ تمہارے دل سے دشمن ہے۔ یہ جتنی بھی محبت کا اظہار کریں یہ سب فراڈ ہے، یہ دل سے تمہارے مخالف ہے۔ یہاں تو کافروں کا ذکر ہے، اسی طرح جتنے بھی بد عقیدہ ہیں، بد مذہب ہیں، جو مسلمانوں پر شرک کے الزام لگاتے ہیں، بدعت کے الزام لگاتے ہیں، میلاد شریف کے مخالف ہیں، صلاۃ السلام عقیدت محبت سے تعظیم کے ساتھ کھڑے ہو کر پڑھنے کے مخالف ہیں، اور دیگر مسلمانوں میں وہ تفرقہ پھیلاتے ہیں، نفرتیں پھیلاتے ہیں۔ بعض ہمارے بھائی ان سے دوستیاں کرتے ہیں، ان کو سینے سے لگاتے ہیں، ان کے ساتھ وہ اٹھنا بیٹھنا، پکنک اور نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نہیں وہ تو اچھے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ صرف زبان سے اس طرح کی منافقت کرتے ہیں، دل میں ہرگز وہ ہم سے محبت نہیں رکھتے، اور وہ ہمیں بھی بدعقیدہ بنانا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں سے دور رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، وَلَا تُجَالِسُوهُمْ، ان کے پاس مت بیٹھو، وَلَا تُوَاكِلُوهُمْ، ان کے ساتھ کھانا مت کھاؤ۔ تو اس لیے نہ ان کے ساتھ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ ان کے پاس بیٹھنا ہے، نہ ان کو رشتہ دینا ہے اور نہ ان سے رشتہ لینا ہے۔ کسی ایسی عورت کو اپنے گھر گھسنے نہیں دینا کہ جس کا عقیدہ صحیح نہ ہو۔ بسا اوقات عورتوں سے دوستی کر لیتی ہیں، وہ گھروں میں آ جاتی ہیں اور پھر عورتوں میں ذہن خراب کر کے انہیں بدعقیدہ بنا دیتی ہیں۔ اسی طرح جب بدعقیدہ عورت سے شادی کر لی جائے تو وہ پورے خاندان کو برباد کر دیتی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور وہ جب تم سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ یہ منافقین کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، وَإِذَا خَلَوْا، اور جب اکیلے ہوں، عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تو تم پر انگلیاں چبائیں غصے سے، اتنی تم سے نفرت ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، موتوا بغیظکم، اپنی جلن میں مر جاؤ۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالی دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے، جو تمہارے دل میں ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگے، اس پر وہ جلتے ہیں، رنجیدہ ہوتے ہیں۔ بظاہر تو خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ بہت اچھا ہوا، آپ کو یہ نفع ہو گیا، لیکن دل سے یہ جلتے ہیں اور موقع کی طاق میں ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ نقصان پہنچائیں۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تم کو برائی پہنچے، نقصان ہو جائے تو اس پر خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا،
اور اگر اے مسلمانوں تم صبر کرو اور تقوی پرہیزگاری اختیار کرو، لا یضرکم کیدہم شیئا، تو ان کا مکر و فریب تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا، یہ تمہیں کچھ بھی نقصان نہ دے سکیں گے۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک ان کے سب کام اللہ کے گھیرے میں ہیں، اللہ ان کے اعمال کو گھیرے ہوئے ہے۔ اگر تم صبر کرو، تقوی اختیار کرو، تقوی نام ہے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کا، تو تم ان سے دوستی اور محبت نہ کرو، اللہ کی فرمانبرداری کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا، اور ایسی روحانی مدد ہوگی کہ یہ دشمن تمہیں کچھ نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ سورہ آل عمران کا 12واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہم سب کے قلوب کو روشن منور فرمائے۔